میں اپنے سامعین سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں، اس صورتحال سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ حالات آج نہیں آئے ہیں۔ ایک چیز سب سے پہلے یہ ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ ہر زمانے میں یہ حالات آتے رہے ہیں، اور حالات آتے ہی ہیں جانے کے لیے۔ ہمیشہ حالات بدلتے رہے ہیں۔ کیسا کیسا نشیب و فراز اور کیسی کیسی اتار چڑھاؤ اس ملک میں خود بھی ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ملک ختم ہو جائے گا جب انگریز یہاں اس ملک میں آئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے کہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے وقت میں جینے کا ہمارے ایک سلیقہ، جینے کا ہمارا ایک نظام ہونا چاہیے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو قرآن اور حدیث اللہ نے دیا ہے، جس کے پیغام کے تحت اگر زندگی گزاریں تو ہم خود بھی مطمئن رہیں گے، اور برادران وطن بھی مطمئن رہیں گے، ملک بھی خوشحال رہے گا، ملک بھی ترقی کرے گی، ہم بھی ترقی کریں گے، اور ایک خوشحال پرامن اور عافیت کی زندگی گزرے گی۔ اس میں دیکھیے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھائی چارے کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، سب کو لے کر چلنے کے ساتھ، یعنی سب کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جو قرآن و حدیث میں کہا گیا اگر ہم چلیں گے تو ہم بھی مطمئن رہیں گے، ہم اپنے بھائی کے حقوق ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے، اپنے پڑوس کے حقوق ادا کریں گے۔ وہ پڑوس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کون ہو، ہر پڑوسی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ شخص مومن کامل ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور آپ سوتے رہ جائیں۔ جس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور آپ اس کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہی گئی۔ اب پڑوسی یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، وہ چاہے سکھ ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، بدھ ہو، جین ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جو ماحول بن رہا ہے، ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بتایا جائے کہ مسلمان امن نہیں چاہتے ہیں، مسلمان میں ایک دہشت ہوتی ہے، مسلمان لڑائی جھگڑے کا آدمی ہے، مسلمان قتل اور غارت کرنا چاہتا ہے، مسلمان کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مسلمان کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کا ایک تصور دیا جا رہا ہے، ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو بالکل ہی اس کے برخلاف اور برعکس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ یہ حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کی زبان سے، یعنی آپ اگر گالی گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں، کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کو کسی بھی طرح زبان سے پریشان کر رہے ہیں یا ہاتھ سے پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، کسی پر کو ناجائز ناحق ستا رہے ہیں، تو وہ شخص مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ تصور دیا گیا، اور اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا آپ نے۔ ایک قتل کو قرآن نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ گویا کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ تم دوسروں کو برا بھلا مت کہو، دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ بھی کہیں گے۔ گویا ہر طرح سے اس کے پیغامات ہیں۔ یہاں تو ایک چونٹی کو ستانے سے روکا گیا کہ چونٹی کو نہ کچلا جائے، ایک پرندے کے بچے کو نہ پکڑا جائے کہ اس کو پریشان کیا جائے، کسی جانور کو بھی ستانے سے روکا گیا ہے، اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک بلی کو کسی نے باندھ دیا اور اس کو پانی نہیں دیا، اور اسی انداز سے تو اس کی وجہ سے جہنم کا مستحق قرار دیا۔ ایک کتے پیاسے کو کسی نے پانی پلا دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہو گیا۔ تب جانوروں کے ساتھ ہی ہیں، انسانوں کے ساتھ تو انسانیت فرمایا گیا کہ ایک انسان کی جان کا ادب و احترام، ایک جو ہمارا کعبہ ہے بیت اللہ جس کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں، جو سب سے محترم مقام اللہ کا گھر ہے، اس سے بھی زیادہ احترام ایک انسان کی جان اور اس کے مال کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کا خیال کریں، جس کو میں نے ایک لفظ میں کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور امن اور شانتی، اتحاد
بھائی چارگی، اخوت، سبوں کو لے کر چلنے کا ایک مزاج ہونا چاہیے ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں رنگا رنگی ہے، ہر طرح کے مذاہب کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا اسلام پیش کر سکیں، وہ دیکھیں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اسلام پر چلنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔